باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائم.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 تا 18 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمینو ایمان لاؤ کما جیسے امن الناس ایمان لائے لوگ قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے امن السفہاء ایمان لائے بیوقوف الا خبردار انہم تحقیق وہ ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں ولکن لا اور لیکن لا یعلمون وہ جانتے نہیں۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں؟ صحابہ کرام تو بیوقوف ہیں، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ منافقین خود بیوقوف ہیں۔ منافقین ان صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تردید فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے حصول کے لیے دنیا کے مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں بلکہ عقل مندی ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی سعادت اور عقل مندی کا ثبوت صحابہ کرام نے دیا اور وہ ایمان کی کسوٹی پر پورا اترے۔ وہ بہت پکے سچے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے۔ اس کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ترجمہ: اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، یعنی آج اگر ہم صحابہ کرام جیسا ایمان لاتے ہیں، ان جیسے عمل کرتے ہیں تو پھر ہی ہم ہدایت یافتہ اور ایمان والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں منافقین کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ وہ خود بیوقوف ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ تعالیٰ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی بیوقوفی ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے اور خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے رہے حالانکہ وہ خود بیوقوف ہیں۔ آیت نمبر 14 وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلوا جاتے ہیں اِلیٰ شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف
قالو کہتے ہیں، انما معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے طرز عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم ایمان لائے ہی نہیں، اور جب وہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ تو صرف منافقت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کی باتیں سننے جاتے ہیں، ان سے فائدے حاصل کرنے جاتے ہیں، ان کے راز معلوم کرنے جاتے ہیں، اصل میں تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ حاضرین، یا شیاطین سے مراد شیطان نہیں بلکہ منافقین کے سردار ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے پیچھے لگ کر منافقین نے منافقت کا لبادہ اوڑھا، اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ آیت نمبر 15، اللہ اللہ یستہزئ بہم ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدوہم اور بڑھا دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون بہکتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح سے وہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت و ادبار میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے بلکہ ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر سورہ الشورى آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا ترجمہ: برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے بلکہ ان کے برے فعل کا انجام ہے جس کی انہیں آخرت میں سزا ملے گی۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، یعنی کافر مسلمانوں کے خلاف خفیہ تدبیریں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے تدبیر کی، یعنی آج وہ غلط کام کر رہے ہیں اور آخرت میں ان کو اس کی سزا ملے گی۔ استہزاء کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء فرمائے گا اور انہیں ان کے عمل کی سزائیں دی جائیں گی۔ آیت نمبر 16، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، فما رابحت تجارتہم پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا، وما کانوا مہتدین اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔
ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو وہ نفاق کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور فوری فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اس پر بڑے خوش ہیں، اور اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا دانا اور عقل مند سمجھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو تجارت وہ کر رہے ہیں، منافقت کا لبادہ اوڑھ کر وہ دنیاوی فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو سراسر گھاٹے کی تجارت ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے وہ ہدایت پر ہیں، اور نہ ہی اس وجہ سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ وہ صرف ظاہری فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور آخرت میں انہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ آیت نمبر 17، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص جیسی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، پس کھینچ لی اللہ نے، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، جو نہیں دیکھتے۔ ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی تو اس کا ماحول روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں۔ دفعتاً وہ روشنی چلی گئی، اور وہ حسب منشا دوبارہ تاریکیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے، اور ان کی ساری روشنی جاتی رہی۔ یعنی منافقین پہلے اسلام لے آئے اور دوبارہ کچھ عرصے بعد ہی وہ دوبارہ کافر ہو گئے، منافق بن گئے۔ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو روشنی سے دوبارہ اندھیروں میں لوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے لیے بہت زیادہ عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، جس بات کو وہ سمجھتے ہی نہیں، انہیں اس بات کی عقل ہی نہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند اور بہت سمجھدار سمجھ رہے ہیں، اور اپنے اس عمل پر بہت خوش ہیں، حالانکہ ان کے لیے تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور آخرت میں ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ آیت نمبر 18، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے۔ ترجمہ: بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ باوجود اس کے وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات نہ سن سکتا ہو، اور وہ شخص گونگا ہو، کسی سے ہدایت کے بارے میں دریافت نہ کر سکتا ہو، اور وہ اندھا ہو، روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو، اب بھلا اسے ہدایت کیسے ملے گی، کیسے وہ راہ راست پر آئے گا؟ یہی حال ان منافقین کا ہے جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی، اور بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے، تاہم ان کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اور اس میں بتائے ہوئے احکامات اور تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی اسلام کی روشنی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میرا درس پسند آیا اور اچھی طرح سے سمجھ آیا تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔